بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، البتہ بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھنا سخت مکروہ، ناپسندیدہ اور نامناسب عمل ہے۔ اس سے نماز کے ثواب میں بہت کمی واقع ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ننگے سر نماز نہ پڑھیں، اور اگر کوئی شخص مجبوری میں پڑھتا ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہوگا اور ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب بغیر کسی عذر اور مجبوری کے سستی، مستی، کاہلی اور لاابالی پن کی وجہ سے، اور کچھ تو فیشن کے طور پر جو ہے وہ ٹوپی پہننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سخت جو ہے وہ بے ادبی کی بات ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاکیزہ اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین، امت کے صلحاء، علماء، اولیاء کرام، ان تمام مقدس ہستیوں کا معمول رہا ہے کہ وہ سر ہمیشہ ڈھانپ کر رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت سے، اسلامی شعائر سے، اپنی پہچان اور شناخت سے محبت ہونا چاہیے۔ ہم دیگر اقوام کے رویے سے سبق لیں۔ یہ بڑی بے حسی کی بات ہے کہ ہم اسلامی شعائر کی توہین کریں، اور فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے۔ در مختار کے اندر، فتاوی شامی کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے، وَأَمَّا لِإِهَانَةٍ بِهَا فَكُفْرٌ۔ اگر کوئی شخص سر پر امامہ، ٹوپی، دستار، پگڑی پہننا اور سر کے اوپر ٹوپی رکھنا اپنے وقار، اپنی شان، اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، یہ اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلامی شناخت کی چیزوں سے، اسلامی تہذیب سے، اس کے آثار سے، روایات سے دل و جان سے محبت کریں، اور نماز میں بھی اور عام حالات میں بھی کوشش کریں کہ سر ڈھانپ کر رکھیں۔ کم از کم نماز کے وقت میں تو ہمارا سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی عذر، مجبوری کی وجہ سے پڑھ لیتا ہے، نماز تو بہرحال ادا ہو جائے گی، لیکن بغیر عذر کے اس کو فیشن کے طور پر مستقل معمول بنا لینا، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔